السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن عائشة رضي الله عنه قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي. محترم علماء دین، بزرگان ملت، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کہ اس کوشش کو ہم سب کے میزان حسنات میں قبول کرے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجا ہے. پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک ایسے مہمان سے جس سے کسی کو بھاگنے کی گنجائش نہیں. کہاں بھاگ کر جائیں گے ہم؟ نہ آگے بھاگ سکتے ہیں، نہ پیچھے بھاگ سکتے ہیں، نہ داہنے بھاگ سکتے ہیں، نہ بائیں بھاگ سکتے ہیں. نہ اوپر اڑنے کا موقع ہے، نہ نیچے چھپنے کا موقع ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت. جہاں کہیں بھی ہم رہیں، جس جگہ چھپے رہیں، جس محل میں چاہے ہم چھپ جائیں، جس کوٹری میں چاہے اپنے آپ کو قید کر لیں، جن پہرے داروں کو چاہیں ہم لگا لیں، موت سے بھاگ نہیں سکتے. موت سے مفر نہیں ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا منکر آج تک پیدا نہیں ہوا. چاہے وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رعایا ہو، امیر ہو، مسکین ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ موت اپنا راستہ کبھی نہیں بھٹکتی. اور جس انسان کا نام اللہ رب العالمین نے ملک الموت علیہ السلام کو سپرد کر دیا ہے، وہ اس میں کبھی خطا نہیں کرتے، کبھی ان سے چوک نہیں ہوتی، وہ کبھی ادھر سے ادھر نہیں جاتے، ان سے کبھی بھی کوئی بچ نہیں پاتا. ایک مومن وہ بھی مرتا ہے، ایک کافر وہ بھی مرتا ہے. سب کا راستہ وہی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، چاہے وہ انبیاء اور رسول رہے ہوں یا ایک عام انسان، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، رعایا ہو، ولی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ماں ہو، باپ ہو، اولاد ہو، بچے ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہم ہو، آپ ہو، کوئی بھی اس موت سے نہیں بچ سکتا. نہ تو بچا ہے نہ بچے گا. ان کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان کو موت آئے گی، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مر کر جانا ہے. کوئی جاندار اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ رب العالمین کا چہرہ، اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین ہی باقی رہنے والا. کل من علیہا فان. اس دنیا کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے: علی وجہ الارض ما بین السماء والارض. جو کوئی بھی ہے
جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، وہ سب فنا ہو جائے گا، وہ سب مٹ جائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اسی لیے موت کو سب سے بڑی عبرت اور نصیحت کی چیز بتایا گیا ہے۔ کفا بالموت واعظا، کیا عظیم یہ جملہ ہے مسلمانوں، کفا بالموت واعظا، عبرت کے لیے موت کافی ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے، ہر وہ انسان جو اپنی ماں سے لڑ رہا ہے، ہر وہ انسان جو اپنے باپ سے لڑ رہا ہے، ہر وہ انسان جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، ہر وہ انسان جو اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دے رہا ہے، ہر وہ انسان جو اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، ہر وہ انسان جو چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے، ہر وہ انسان جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کر رہا ہے، ہر وہ انسان جو کسی کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے، یاد رکھے کفا بالموت واعظا، موت عبرت کے لیے کافی ہے۔ وہاں جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اور آپ پیش ہوں گے، وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں ہمارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، وہاں ہمارے ہاتھ پیر یہ بتلا دیں گے کہ ہم نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، ہم نے جو قدم اٹھایا وہ قدم غلط کی طرف تھا یا صحیح کی طرف تھا، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہاں تو ہم لڑ لیے، یہاں تو ہم نے گالی دے لیا، یہاں تو ہم اپنی بات کو کے ذریعے سے اپنے بھائی کے حصے کو ہم نے دبا لیا، لیکن وہاں موت جس وقت سامنے کھڑی ہوگی، جس وقت ملک الموت علیہ السلام اپنے آوان و عیان کے ساتھ ہمارے سر پر کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے نفس تو نکل جا، اس وقت انسان صرف دو کیٹیگری ہے وہاں، یا تو انسان سے ملک الموت علیہ السلام کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا کہیں گے یا ایتھا النفس الخبیثہ ارجعی الی سخط ربک، یا تو ملک الموت علیہ السلام کہیں گے اے مطمئن نفس، اے اپنے رب سے راضی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضی، وہ تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، خوش۔ اور دوسری طرف وہ انسان ہوگا جس سے ملک الموت علیہ السلام کہیں گے اے خبیث نفس، اپنے رب کے غضب اور اپنے رب کی پھٹکار کی طرف نکل چل۔ تو فریق، کوئی تیسرا فریق نہیں ہوگا وہ مسلمان، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیچ ہے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ بیچ سے کوئی راستہ نکل جائے، نہ مسلمانوں، ایک انسان ہوگا جو کامیاب ہوگا اور ایک انسان ہوگا جو ناکام ہوگا۔ اللہ کے ہاں صرف دو فریق ہیں، ایک داہنے ہاتھ والوں کا، ایک بائیں ہاتھ والوں کا، ایک کامیاب لوگوں کا، ایک ناکام لوگوں کا، ایک جنتیوں کا، ایک جہنمیوں کا، ایک اللہ رب العالمین کو پسند، اللہ رب العالمین سے راضی، اللہ رب العالمین سے خوش اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش، دوسری طرف وہ لوگ جن سے اللہ ناخوش اور وہ اپنے رب سے ناخوش، اپنے رب سے ناراض۔ مسلمانوں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا فریق وہاں نہیں ہوگا، وہاں کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ اے رب میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، آج ہمارا نام اعمال، ہم تو جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، چھپا لے جاتے ہیں، اپنے بھائی کو دھوکہ بھی دے لے جاتے ہیں، لیکن وہاں اس وقت جب ملک الموت علیہ السلام اپنے آوان و عیان کے ساتھ ہمارے سرہانے بیٹھ کر ہماری روح کو نکال رہے ہوں گے، اس وقت صرف دو ہی فریق ہوں گے، جس کی روح اپنے اطمینان و سکون کے ساتھ نکل جائے گی، دوسری وہ جس کو ملک الموت علیہ السلام ماریں گے، اس کے چہرے پر، اس کی پیٹھ پر، اس کے دبر پر ماریں گے اور زبردستی کھینچ کر اس کے جسم سے اس کی روح کو نکالیں گے، اور کوئی دوسرا فریق وہاں نہیں ہوگا، یہی دو فریق ہوں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ موت یہ بہت عظیم شے ہے مسلمانوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اکثروا ذکر عادم اللذات، کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو، چاشنی، دنیا کی چاہت اور چاشنی کو ختم کرنے والی چیز کو، اور وہ چیز کیا ہے؟ موت۔ موت۔ اکثروا ذکر عادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو ڈھا دینے والی اس شے کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت انسان اپنی موت سے غافل ہوتا ہے، جس وقت انسان اپنی موت سے، اپنی اجل سے، اپنی قبر سے، برزخ سے، رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے سے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب و کتاب سے جس وقت غافل ہوتا ہے، اس وقت وہ انسان گناہ کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ظلم و جور کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما آن للنفس الغافل، کیا غافل نفس کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ اب لوٹ چلے؟ کیا غافل نفس کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ اب لوٹ چلے؟ کیا ایک مریض نفس کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں سے شفا حاصل کر لے؟ کیا اللہ رب العالمین کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اقوال و افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اپنی موت کو یاد کرانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ بتلانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ موت ہم تک بھی آنے والی ہے؟ سلف میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس دن محنت کریں گے؟ تو کہا جس دن جب اگلا دن میری موت کا دن ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ اگلا ہماری موت کا دن کب ہے۔ تو کہتے ہیں میرا ہر دن اس فکر میں گزرتا ہے کہ اگلا دن میری موت کا دن ہے، کیونکہ موت یہ اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بتلائی کہ کس حال میں آئے گی، کیا بڑھاپے کی صورت میں آئے گی، جوانی کی صورت میں آئے گی، قوت و طاقت میں آئے گی، کمزوری میں آئے گی، جوانی میں آئے گی، کب آئے گی؟ کسی کو آئے گی، مرد کو آئے گی، عورت کو آئے گی، بچے کو آئے گی، بوڑھے کو آئے گی۔ اللہ نے یہ کچھ نہیں بتایا، صرف یہ بتا دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ اور کیا یہ موت ہمارے اپنے جنہیں ہم قبروں میں دفن کر کے آتے ہیں مسلمانوں، قبرستانوں کے اندر سے، قبرستانوں کے اندر ہم اپنے اپنوں کو دفن کر کے جب آتے ہیں، کیا وہ موت ہمیں نہیں سکھاتی، وہ ہمیں عبرت نہیں پہنچاتی؟ قبروں میں اتار کر وہ گڈھا، اللہ رب العالمین اس گڈھے کو ہمارے لیے جنت کی کیاری بنائے۔ مسلمانوں، وہ تنگ جگہ جس میں ملک الموت علیہ السلام جب ہماری روح کھینچ لیں گے، جب وہاں منکر نکیر وہاں پہنچیں گے اور ہمیں بیٹھا کر ہم سے سوال کریں گے، کیا ہم جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ اس کی وحشت کیا ہوگی؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنی خطرناک گھڑی ہے؟ صرف 3 سوال، جو سوال بھی معلوم، جواب بھی معلوم، لیکن جواب وہی دے گا جس نے دنیا کے اندر جواب تیار کیا ہے مسلمانوں۔ اور جس نے دنیا کے اندر جواب تیار نہیں کیا ہے، وہ سوائے آہن لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کیا ہے اس سوال کا جواب۔ ملک الموت علیہ السلام ہمارے سرہانے بیٹھ کر کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ملک الموت علیہ السلام یہ جملہ اس انسان سے کہیں گے جس کا نام اعمال اچھا ہوگا، جس کا خاتمہ اچھے پر ہوا ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا، جو اللہ سے راضی ہوگا، جس کے نام اعمال کو اللہ رب العالمین نے اپنی ستر سے، اپنے پردے سے ڈھانپ رکھا ہوگا، جس کے نام اعمال میں خیر بھلائی ہوگی، جس کا نام اعمال اس کو دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مسلمانوں،
یہ بہت عظیم پل ہوگا جب ملک الموت علیہ السلام ہمارے سرہانے بیٹھے ہم سے کہہ رہے ہوں گے، ہماری روح کو نکالنے کے لیے جنت سے کفن آیا ہوگا یا جہنم سے کفن آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، دو کفن، صرف اور صرف دو کفن، ایک جنت کا کفن جو داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہے، جو جنتیوں کے لیے ہے، جو نیکوکاروں کے لیے ہے، جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خاتمہ اچھا ہوا ہے۔ دوسرا کفن جو جہنم سے آیا ہوگا ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کا خاتمہ برا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھا خاتمہ نصیب کرے۔ انما الاعمال بالخواتیم، العبرۃ بالخواتیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس کا خاتمہ اچھا اس کا سارا عمل قبول، جس کا خاتمہ برا اس کا سارا عمل برباد۔ مسلمانوں، یہ بہت عظیم چیز ہے، یہ موت، یہ بہت عظیم شے ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مسلمانوں ذرا خیر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا سر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے کے اوپر، گردن کے نیچے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جو شدت موت کی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھی تھی، جو شدت موت کی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھی تھی، اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف پریشان نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار میں مبتلا تھے، تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ آپ کبھی اپنے چہرے کو ڈھانپتے، کبھی اپنے چہرے کو کھولتے، بغل میں ایک پیالہ تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ کو ڈباتے، اپنے چہرے کو پوچھتے اور اپنے زبان سے ایک ہی جملہ کہتے، الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات۔ سنو مسلمانوں، موت کے لیے سختی ہے، پریشانی ہے، بہت سختی ہے۔ حضرت عائشہ اسی کو بیان کرتی ہے، کہتی ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأسه بین حاقنتی وذاقنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کا سر میرے جسم پر ہوتا ہے، میرے صدر، میرے سینے اور میری گردن کے بیچ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی شدت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے، الا ان للموت سکرات، موت کے لیے شدت ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کتنے چھوٹے سے جملے کے اندر کتنی بڑی اور بلیغ بات کہہ رہا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ بے شک موت کی سختی اپنی تمام تر حقانیت کے ساتھ تم پر آنے والی ہے، آئے گی اور آ کر رہے گی، ہم سب تک پہنچے گی یہ موت کی سختی۔ کوئی انسان اس موت کی سختی سے نہیں بچ سکتا۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو ایک مسلمان جب مرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا سے اس طرح اٹھانا پسند کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن کی موت کا وقت آتا ہے اس کے اوپر شدت ہوتی ہے، اس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو دنیا ہی میں دھل دیا جائے، اس کے جو کچھ خطائیں ہیں، اس کی جو کچھ خطائیں ہیں، جو کچھ غلطیاں ہیں، جو کچھ گناہ ہیں، جو کچھ سیئات ہیں، جو کچھ اس سے غلط کام ہوئے ہیں، جو غلط قدم اٹھے ہیں، جو غلط فیصلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ دنیا ہی میں ختم ہو جائے، وہ سب کچھ دنیا ہی میں دھل جائے۔ اسی لیے اس کو موت کے وقت شدت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین اس
اس کو جب اٹھائے تو پاک و صاف اٹھائے. جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، ان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر ان کو دباتی ہے. نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس دبانے سے، قبر کے اس دبانے سے کوئی کسی کو بچنا ہوتا، لنجا منہ سعد، لنجا منہ سعد، اگر اس سے کسی کو بچنا ہوتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ضرور بچ جاتے. قبر کا دبانا کیسا ہے مسلمانوں کے لیے وہ قبر کا دبانا ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے. لیکن ایک کافر کے لیے اس قبر کا دبانا کیسا ہوگا مسلمانوں؟ اس قبر کا دبانا ایسا ہوگا کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جائے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. ہم سب کو یہ مسلمانوں، یہ بہت عظیم باتیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عبرت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر صرف چند دنوں کے مہمان ہیں، چند پل کے مہمان ہیں. کس پل، کس انسان کا وقت آنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا مسلمانوں. اسی لیے جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العالمین اگلے سال آنے والے ہر فیصلے کو اپنے فرشتوں کو سپرد کر دیتا ہے. آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کا یہ کام، آپ کا وہ کام، فلاں کی موت، سب کچھ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر یعنی اگلے سال آنے والی لیلۃ القدر تک سب کا فیصلہ اپنے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ سال بھر کی آپ کی ڈیوٹی ہے، سال بھر آپ کو یہ کرنا ہے، سال بھر کا آپ کا یہ کام ہے. فرشتے اس میں چوکتے نہیں ہیں، فرشتوں سے اس میں خطا نہیں ہوتی، فرشتوں سے اس میں غلطیاں نہیں ہوتی. مسلمانوں، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن مرتا ہے تو اس کی موت کے وقت شدت ہوتی ہے. الا ان للموت سکرات، اور جب ایک کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح اس کی موت کے وقت اس کی روح تو نکلتی ہے بڑی مشکل سے، لیکن اس کی موت بہت آسان ہوتی ہے، مومن کی طرح مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کی تمام نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے. جو کچھ اس نے خیر کے کام کیے ہیں، جو بھلائی کے کام کیے ہیں، جو کچھ اچھائی کے کام کیے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے. اور پھر وہ جب مرتا ہے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہ جاتی. مسلمانوں، ایک کافر جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہ جاتی، اسی لیے اس کی موت آسان ہوتی ہے، اس کی موت آسان ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچانک موت سے پناہ مانگنے کا بھی حکم دیا ہے وہ اسی لیے کہ اچانک موت سے بسا اوقات انسان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. مسلمانوں، یاد رکھنا یہ موت بڑی ہی خطرناک شے ہے، جو ہمیں بتلاتی ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے، جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر تم مہمان ہو، مہمان بن کر رہو. یہ دنیا تمہاری نہیں، یہاں کی چیزیں تمہاری نہیں، یہاں کے ساز و سامان تمہارے نہیں، یہ سب کچھ عارضی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بنی آدم چیختا رہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال. اس کا مال کیا ہے مسلمانوں؟ جو کھایا اور کھا کر ہضم کر لیا، جو پہن کر کپڑا پھاڑ دیا، اور جو صدقہ کر کے آگے کے لیے بچا لیا، یہی اس کا مال ہے. اس کے علاوہ سب کچھ یہ وارثین کا ہے. اگر نیک ہیں تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے درجات میں بلندی ہے، اور اگر بد ہیں، شر ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے، وہ ہمارے اپنے گناہوں کی دین ہے، ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، جس کے اثرات ہماری اولاد پر
دکھیں گے، جس کے اثرات ہماری بیوی پر دکھیں گے، جس کے اثرات ہمارے مال و منال پر دکھیں گے، جس کے اثرات ہماری سواریوں پر دکھیں گے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں گناہ کرتا ہوں، میں جب کوئی گناہ کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس کے اثرات مجھے میری بیوی بچوں پر دکھیں گے، میرے گھر پر دکھیں گے، میری سواری پر دکھیں گے۔ مسلمانوں، یہ ہمارا حال ہے کہ ہم نے گناہ کیا تو ہمیں اپنے گناہ کی سزا اپنی اولاد کی شکل میں بھی مل سکتی ہے کہ وہ اولاد بگڑی ہو، ہماری اپنے گناہ کی شکل، ہمارے اپنے گناہ کی سزا ہمیں اپنی بیوی کی شکل میں بھی مل سکتی ہے کہ وہ بیوی باعزت نہ ہو، باوقار نہ ہو۔ اگر ہم نے گناہ کیا تو ہمارے گناہ کی سزا ہمیں اپنی سواری کی شکل میں بھی مل سکتی ہے کہ وہ سواری ہمیں لے جا کر کہیں ایسی جگہ پر پہنچا دے جہاں ہمارے لیے امن و امان نہ ہو۔ مسلمانوں، یہ دنیا ہے، یہاں ہر چیز عارضی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارا بدلہ، تم نے دنیا میں جو کچھ کمایا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جس انسان کو جہنم سے، آگ سے بچا دیا گیا، دور کر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا، اور فقد فاز وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی محض ایک دھوکہ ہے۔ مسلمانوں، سکرات الموت بڑی سخت چیز ہے مسلمانوں، اور ملک الموت علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون۔ تمہیں تمہاری جسم سے روح کو کون الگ کرے گا؟ ملک الموت علیہ السلام۔ ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم، کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کے جسم سے روح کو نکال دیں گے، اللہ کے رب سے انہیں موت دے دیں گے، اور اگر روح نہیں نکلے گی تو یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے پر ماریں گے، ان کے دبر پر ماریں گے، یعنی پیچھے کے حصے پر، پیچھے کی جو شرمگاہ ہوتی ہے اس پر ماریں گے، سرین پر ماریں گے تاکہ روح نکل جائے۔ سوچو مسلمانوں، کتنا سخت وہ موقف ہوگا، کتنا سخت وہ لمحہ ہوگا، کتنی سخت وہ حالت ہوگی جب فرشتے ہماری روح کو ہمارے جسم سے کھینچیں گے، اور ہماری روح جسم میں اللہ نہ کرے ادھر ادھر بھاگے گی تو فرشتے ماریں گے، سخت کلمات کہیں گے، عذاب دیں گے، کھینچیں گے، نوچیں گے۔ اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ اور مسلمان کی موت ایک رحمت ہے، مسلمانوں، ایک ایمان والے کی موت یہ رحمت ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جب مسلمان، ایک مومن کی موت، ایک مومن جو اپنی زندگی سے جانے لگتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور بشارت سناتے ہیں، اللہ تخافوا، تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوشخبری ہے تمہارے لیے، بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ابن ملجم نے قبحہ اللہ زخم لگا دیا
حملہ کر دیا تلوار سے اور ان کو زخم لگ گیا، تو ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تھے کہ اب دوا فائدہ نہیں کر رہی تھی، اس حالت میں تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ زیادہ دیر نہیں رکنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الا لمثل هذا فليعمل العاملون، دیکھو سنو تم لوگ، یہی وقت ہے جس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، یہی وقت ہے جس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یہی وقت ہے جب ہمارا عمل ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا فشر، اگر خیر ہے، بھلائی ہے تو ہمارے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی، موت میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر برا ہے تو ہمارے لیے برائی ہے، موت دنیا میں بھی، موت میں بھی، مرنے کے بعد قبر میں بھی، قبر کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے میں بھی، پیش ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے فیصلے میں بھی، فیصلہ کرنے کے بعد جہنم میں بھی۔ ابھی ہم نے سورہ زمر کی وہ آیتیں سنی ہیں، مسلمانوں، جنت و جہنم کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، کیا خطرناک نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ جہنم جسے فرشتے کھینچ کر لائیں گے، 70,000 فرشتے ایک زنجیر کو پکڑ کر کھینچیں گے۔ مسلمانوں، کتنی زبردست، کتنی سخت ہے یہ جہنم، اعوذ باللہ، جہنم کھینچیں گے جہنم کو 70,000 فرشتے ایک زنجیر کو پکڑ کر، کتنی سخت ہے یہ جہنم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے۔ یہ موت مسلمانوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت ہوتی ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے یہ اثر مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوتی ہے، ایک پرندہ آتا ہے جو کبھی نہیں آیا تھا، جسے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، وہ بیٹھتا ہے آپ کے قبر کے سرانے، اور پھر کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، اور اس تلاوت کے اندر کیا کون سی آیت پڑھتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ بہت عظیم آیت ہے مسلمانوں، بہت عظیم آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی میں سے بنائے، ہم سب کو اس آیت کا حامل بنائے، اسی کے مطابق ہماری موت آئے اور ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی کلمات کہے جائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا۔ عظیم خوشخبری ہے مسلمانوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان کر اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جانے کو تسلیم کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی مفر نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ آپ کو بھی مرنا ہے اور جو کفار ہیں ان کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ انک میت وانہم میتون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت۔ کوئی اس دنیا کے اندر بچنے والا نہیں ہے مسلمانوں۔ یہ موت بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اور جب موت آتی ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون
ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ مقدم کیا جاتا ہے نہ مؤخر کیا جاتا ہے، نہ پہلے ہوتا ہے نہ بعد ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے۔ کئی آیتیں اس سلسلے کے اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں قرآن کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ کئی حدیثیں ذکر کی ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، جس کی موت کا وقت آتا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اپنے سرانے کھڑے ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو چاہے جتنا چاہے جو کچھ چاہے کر لو، جتنا چاہے زور لگا لو، جو چاہے فیسلٹیز آپ مہیا کر لو، اللہ رب العالمین کا وقت موعود جب آتا ہے نہ کوئی طاقت کام آتی ہے، نہ کوئی سہارا کام آتا ہے، نہ اولاد کام آتی ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ سرانے کھڑے ماں باپ کام آتے ہیں، نہ بڑا کام آتا ہے نہ چھوٹا کام آتا ہے، نہ بچپن کام، نہ اللہ کہ موت کو نہ بچپن معلوم ہے، نہ بڑھاپا معلوم ہے، نہ جوانی معلوم ہے، نہ چھٹکپن معلوم ہے، موت کو صرف یہ معلوم ہے ملک الموت علیہ السلام کو کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، یہ وقت مقرر کیا ہے، بس اس کا وقت ہو گیا، اب نہیں چھوٹنا، اب نہیں اس کو اس دنیا میں رہنا۔ مسلمانوں تیاری کرو، اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے، ہمارے ہر گناہ کو معاف کرے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی توبہ کو قبول کرے، اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول کرے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں آخرت کی فکر کرو، آخرت کے لیے زندگی کو جیو، آخرت کے لیے جنت کے لیے تیاری کرو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ مومن یہ موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ مومن موت پر یقین رکھتا ہے۔ مومن تو جانتا ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، چاہے اگر موت کا جس کا وقت متعین ہے اس کو موت آئے گی، جس کی موت کا وقت نہیں ہے پوری دنیا کی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ پر ایمان رکھو مسلمانوں، جتنی چاہے طاقت لگا لے کوئی بھی مسلمان، اگر اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، اپنے علماء سے جڑا ہے، یہ علماء راسخین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، یہ سارے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرے۔ یہ دنیا میں خیر، دنیا میں بھلائی کے ضامن ہیں مسلمانوں۔ یہ ہمیں اپنی موت کو بھی یاد دلاتے ہیں، اپنی جنت کو بھی یاد دلاتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی یاد دلاتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں رہنے والا ہوں، اس لیے نہیں، وہ کہتے ہیں سیکھ لو آج، کل میں نہیں رہنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہمارے اس ضلعی جمعیت کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے دوست بزرگ شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ کو بھی جزائے خیر سے نوازے۔ ان کی ابھی انشاءاللہ سب خطاب کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔